حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کو سمجھاتے ہوئے ایک واقعہ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت عباسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ان کی خدمت میں ان کے مرید آئے، مرید آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت میں تنگ دست ہوں، فاقہ کش ہوں، محنت، میرے پاس ہنر ہے، کام کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی کام نہیں ملتا بھی ہے تو ادھورا ہو جاتا ہے، بڑی تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہوں، حضرت آپ کچھ دعا فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا تو اگر تنگ دست ہے تو نکاح کر، نکاح کر۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کا تو اللہ بھلا کرے، بچے کی عمر 20 سے 25، 25 سے 30، 30 سے 35، 35 ہونے کے بعد میں رشتے دیکھتے 5 سال گزار دیتے، یہ بچی اچھی نہیں ہے، وہ بچی اچھی نہیں ہے، یہ بچی اچھی نہیں ہے، وہ بچی اچھی نہیں ہے، انہیں ایک فریم بنا کے رکھے ہوئے رہتے، ہائٹ یہ ہونا، کلر یہ ہونا، دولت اتنی ہونا، وہ فلاں ہونا، یہ پڑھے ہوئے ہونا، سب ہزار کرتے، ایک بھی نہیں اتری تو نہیں، آپ ہی پیدا کر لینا تھا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ اتنے اعتراضات کرتے؟ یہ کلر صحیح نہیں ہے، وہ ہائٹ صحیح نہیں ہے، وہ دولت صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بنا لو نا بھائی، آپ کی مرضی کے مطابق بنا سکتے، نہیں بنا سکتے تو پھر اللہ کی مخلوق میں عیب کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ رب نے بنایا، غلط بنایا، کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ نکل جاتے 5 سال، اب 5 سال کے اندر 50 رشتے ٹھکرا دیے رہتے ہیں نا، 50 کی بد دعا لگی ہوئی رہتی، ملتی اچھی نہیں ملتی، یاد رکھیے، اچھی نہیں ملتی، نہ اچھی ملتی نہ اچھا ملتا، دونوں بھی بول رہا ہوں، اچھا بھی نہیں ملتا، اچھی بھی نہیں ملتی، اسی لیے یہ فریم ہٹا دیجئے۔ بس یہ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا رشتے کیے جاتے ہیں دولت کی وجہ سے، لوگ جو کرتے ہیں حضور وہ فرما رہے ہیں، رشتے کیے جاتے ہیں دولت کی وجہ سے، رشتے کیے جاتے ہیں خاندان کو دیکھ کر، رشتے کیے جاتے ہیں حسن و جمال کو دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا اے میری امتیو، تم اگر رشتہ کرو تو دین دیکھ کر کرو، تو سب سے پہلا دیکھنا ہے دین۔ دین کا مطلب کیا؟ اخلاق کیسے ہے، بڑوں سے بچی کیسے بات کرتی ہے، اور لڑکا بڑوں کی عزت کیسے کرتا ہے، ماں باپ نے اسے کیا سکھایا ہے، عبادتوں کا پابند ہے، زبان کیسی ہے، اور زبان، اخلاق، زبان کی اچھائی اور اخلاق کبھی معمولی حالت میں نہیں پہچانے جا سکتے، اخلاق آپ کو جاننا ہے، اور زبان کیسی ہے دیکھنا ہے تو غصے میں دیکھو، غصے میں سمجھ میں آتا آدمی کے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی زبان کیسی ہے، نارمل طور پہ نہیں سمجھ میں آتا، اچھی خوش اخلاقی سے بات کرو تو بڑے اچھے میٹھی میٹھی بات کرتے، مٹھاس تو شوگر میں بھی رہتی، جس سے شوگر کا مریض پرہیز کرتا، تو یہ مٹھاس نہیں دیکھنی چاہیے، غصے کی حالت میں دیکھا جائے کیسا ہے، وہ آزمانا پڑتا، بڑوں سے گر سیکھنا چاہیے، بڑے سکھاتی یہ باتیں، کس کو کیسا پہچاننا، کیا کرنا، اب نہیں ہے وہ سب، جو بڑے ہیں ان کو غنیمت سمجھ کے ان کے پاؤں پکڑ لیجئے اور سیکھ لیجئے، حضرت لوگوں کو کیسا پہچاننا ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم رشتہ اچھا کر سکیں۔ خیر سرکار نے ارشاد فرمایا دین کو دیکھو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا دولت دیکھو، یا یہ کہ اب جیسے ماں باپ آج کل کیا بولتے ہیں، ابھی ہمارے بچہ پاؤں پہ نہیں ٹھہرا، 25 سال کا عمر کا ہو گیا، پاؤں پہ نہیں ٹھہرا ہوتی، ذرا پاؤں پہ ٹھہرنے دو، مطلب دولت کما لینے دو، اچھا کرنے دو، 2 سال میں ٹھہر جاتے پاؤں پہ، 25 سال میں بھی ان کا بچہ پاؤں پہ نہیں ٹھہرا تھا۔ کیا چاہیے بھائی گھر کا گزارا کرنے کے لیے، پکانے کے لیے 2 برتن، 1 چولہا، پانی پینے کے لیے 1 گلاس، 1 گھڑا، اب باقی ساز و سامان، دن بھر کا سودا 50 روپے میں 100 روپے میں آ جاتا، معمولی غذا بھی اگر کھائیں گے، کیا ایک 25 سال کا انسان یا 20 سال کا انسان دن بھر میں 100 روپے کی کمائی نہیں کر سکتا؟ اور کتنے پاؤں پہ ٹھہرائیں گے اس کو؟ 2 بس ہے انسان 2 پاؤں پہ ٹھہرتا، 4 پہ ٹھہرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ غلطی کر رہا ہے، میں وہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی وجہ سے پچھلے دنوں میں جتنے تقریباً نکاح ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ نکاح کرنے والے پریشان ہیں، مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس لوگ اپنے دکھڑے لے کے آتے ہیں، مولوی صاحب ایسا ہو گیا، وہ صاحب ایسا ہو گیا، وکیل صاحب ایسا ہو گیا، کیوں ہوا بھائی؟ اس پہ بھی تو غور کیجئے نا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیج ڈال رہے ہیں آم کا، اور آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جام لگ جائیں درخت کو،
نہیں ہو سکتا وہ۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ بزرگ فرماتے ہیں، میں آگے عرض کروں گا، قرآن مجید یہ فرماتا ہے، یہ بزرگ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، یعنی انہوں نے یہ نہیں فرمایا نکاح کرنے کے لیے تمہارے پاس کتنے گھر ہیں، کتنی دولت ہے، کیا کمائی ہے تمہاری، یہ نہیں فرمایا۔ وہ عرض کر رہے ہیں حضرت میں تنگ دست ہوں، خود نہیں کھا سکتا، حضرت فرما رہے ہیں نکاح کرو۔ اب وہ مرید کا یقین بھی دیکھیے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں تو نکاح کر لیتا ہوں، ایک نکاح کر لیے۔ چند دنوں کے بعد آئے، کہہ رہے حضرت کوئی تنگ دستی دور نہیں ہوئی، اور پریشان، پہلے ایک پریشان تھا، اب میری بیوی بھی پریشان ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد نے اپنے مرید کے ساتھ ایک نہیں 4 فقیرنیاں ساتھ کر دی، 4 فقیرنیاں ساتھ کر دی، مطلب جو بیویاں آئی تھی وہ بھی تنگ دست اور یہ شوہر بھی تنگ دست۔ وہ آیا کہنے لگا حضرت نکاح، تنگ دست، حضرت نے فرمایا نکاح کرو۔ یقین تھا ان کے مرشد پر، انہوں نے نکاح کر لیا۔ مگر یاد رکھیے وہ مرشد بھی ویسے تھے، وہ جانتے تھے آگے کیا ہونے والا ہے، اور ان کو یقین تھا اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر یقین تھا۔ میں عرض کروں گا آپ کو کس بات پر یقین تھا۔ تو اس کے بعد تیسرے نکاح تک پریشان تھے، پھر آئے عرض کرنے لگے، حضرت نے فرمایا چوتھا نکاح کرو، تو انہوں نے چوتھا نکاح کیا۔ چند دنوں کے بعد حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضرت اتنی دولت مل رہی ہے، اب میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت دعا کیجئے کہ دولت کم ہو جائے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ تیری نظر تیری تنگ دستی پر تھی اور میری نظر قرآن اللہ کے اس فرمان پر تھی۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اے لوگو تم اپنے بچوں کی شادیاں کر دو، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ انہیں مالدار کر دے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لڑکا لڑکی تنگ دست ہیں تو شادی کرو، مالدار ہو جائیں گے۔ اور ہم کیا اصول بنائے ہوئے، ہم پہلے مالدار بنیں گے بعد میں شادی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلے شادی کرو، مالدار خود بخود ہو جائیں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم پہلے مالدار بنیں گے بعد میں شادی کریں گے۔ اصول قرآن کے خلاف چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ امیدوں میں وقت گزار دیے، بچے کی عمر بڑھ گئی، بچی کی عمر بڑھ گئی، نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ کیا نکلتا؟ لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ لیا، لڑکی کسی لڑکے کو دیکھ لی، دونوں مل کے ماں باپ کو بولے بغیر جا کے رجسٹر آفس میں شادی کر لیے۔ اس کے بعد بول دیے ماں باپ کو ہم شادی کر لیے۔ نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد؟ یا تو ماں باپ اسے گھر کے باہر کر دیے، یا دوستوں میں بدنام ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا پھر کچھ اور صورت نکل گئی۔ تو یہ ساری جو مصیبتیں ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں یہ مصیبتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں؟ ہم نے دین کے اصول کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حاضرین، قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حدیث پر ایسا یقین ہونا چاہیے جیسا یقین کے مرشد کی بات پر ایک مرید کو تھا، اور وہ یقین ان کے مرشد کو جو یقین تھا وہ قرآن کی آیت پر تھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر لوگ تنگ دست ہیں تو شادی کرو، شادی کریں گے تو وہ مالدار ہو جائیں گے۔